بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ نئے سال کا آغاز ہو گیا سن 1443 ہجری، یعنی یہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرما کر مکمل طور پہ 1442 سال ہو چکے ہیں۔ یعنی یوں سمجھا جائے کہ 1500 سال کے قریب اب تھوڑے دن کے بعد یعنی 58 سال کے بعد ہو جاتے ہیں، یعنی 1500 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ بہرحال امت ہر زمانے میں ہر دور میں نشیب و فراز سے گزرتی رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے ہر دور میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑے اندرونی جذبے اور کیفیت کے ساتھ لوگوں تک بات کو پہنچایا اور یہ کہا کہ یا ایھا الناس، یعنی اے لوگو تم لا الہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخر میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یعنی اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا، دعوت توحید آپ نے دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان مبارک گزرا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال یعنی نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک لوگوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی اور توحید کی آپ نے دعوت دی، اپنی رسالت کا آپ نے اعلان فرمایا اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے بارے میں آپ نے بات ارشاد فرمائی اور اپنی امت کے ساری باتیں بتلا دی آپ نے کہ دیکھو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، رسالت کیا ہے، بدعات کیا ہے، سنت کیا ہے، خرافات کیا ہے۔ آپ کے بعد دنیا تشریف لے جانے کے بعد حضرات خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، ان کا دور آیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، امن و امان قائم ہوا، عدل و انصاف قائم ہوا، یہاں تک کہ ایسا بھی امن و امان اور عدل و انصاف قائم ہوا کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی گھاٹ سے بھیڑیا اور بکری بھی پانی پی رہے ہیں۔ یعنی عدل اور انصاف حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے زمانے میں، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے سامنے یہ معاملہ بھی پیش آیا ان کے زمانے مبارک کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے آگے چل کر اور بھی معاملات پیش آتے رہے امت کے لیے، کچھ حالات کیا بلکہ ہمیشہ یعنی تکلیف دہ حالات سے بھی ان کو سابقہ پڑتا رہا۔ سب سے پہلا غم، سب سے پہلا رنج، سب سے پہلا صدمہ امت کو اس وقت ہوا جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اس لیے کہ دنیا کے ایک لمبے چوڑے یعنی اس طریقے سے حصے پر، جغرافیہ پر اور حصے کے اوپر الحمدللہ جدھر اہل ایمان جاتے تھے وہاں پر فتح اور کامیابی کا اور دین اسلام کا جھنڈا وہ نصب کرتے تھے۔ 10 سے زیادہ تقریباً 10.5 11 سال آپ کی حکومت رہی اور عدل و انصاف کو آپ نے قائم فرمایا اور آپ نے ایک مثال پیش کر دی کہ حکمرانی ایسی کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ تکلیف دہ معاملہ اسی ماہ مبارک کے اندر ذی الحجہ کے اخیر اور محرم کے ابتدائی زمانے میں پیش آیا کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آ گئی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ پھر اسی طریقے سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، تو ان کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یعنی کربلا کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا اور آپ کے پیش نظر جو عظیم شان جو بات تھی کہ چونکہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر امت کو چھوڑ کر آپ گئے تھے تو خلافت کی جگہ پر کہیں بادشاہت اور اسی طریقے سے دیگر طریقے سے حکمرانی یا اور چیزیں آ رہی ہیں، اسی کی وجہ سے آپ یزید سے اپنے معاملے کو طے کرنے کے لیے گئے تھے، باوجود اس کے کہ حضرات صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ سے باہر جانے کے لیے آپ کو منع فرمایا اور ماضی کی یادیں انہوں نے دلائیں کہ دیکھو
کوفہ کے لوگوں نے، کربلا کے لوگوں نے، عراق کے لوگوں نے کیا معاملہ آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کیا، لیکن بہرحال آپ چونکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ نواسے تھے، اور اس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر تھے، اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے صاحبزادے تھے، وہ کبھی بھی اپنے اس چیز سے عزم و ارادے سے باز نہیں آ سکتے تھے، مصلحت اور حکمت ان کے پیش نظر تھی ہی نہیں، اور بزدلی ایسی طریقے کسی سے مروب ہونے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال وہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ جس میں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، جو انتہائی چہیتے نواسے آپ کے تھے، ان کو بھی شہید ہونا پڑا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وہ اذیت ناک واقعہ امت کے اندر پیش آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت نے یعنی اس جرأت اور ایمانی یعنی حرارت اور بہادری کو اپنانا اختیار کرنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ امت کے اندر 98% لوگ الحمدللہ ان خرافات سے بچے رہتے ہیں جو خرافات ایک زمانے سے کی جا رہی ہیں، یہ آج بھی جس کی کچھ یعنی علامتیں باقی ہیں، مثلا تعزیہ ہے، سواری ہے، علم بٹھانا ہے، یہ اسی طریقے تعزیہ لے کر جانا اور اس کے بعد ان سے منتیں مرادیں مانگنا، جو کھلم کھلا شرک کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بات کہی تھی کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ لہٰذا یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اندر حرارت ایمانی ہوتی اور وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے، حق کو اپناتے، اختیار کرتے، لیکن یہ چیز کہ آج جو امت کے اندر بعض ایسے طبقات کے اندر جو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ایسے طبقے سے متاثر ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، لیکن ان کے خیالات بھی متزلزل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت میں کہیں پر ایسے چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تعزیے بٹھانا، سواریاں بٹھانا، ہم یہ دیکھیں کہ آخر ہم کن سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہی چیز، یہی کام اگر اغیار اگر کرتے ہیں، وہ بھی 10 دنوں کے لیے سڑکوں کے اوپر، راستوں کے اوپر کسی کو بٹھاتے اگر ہیں اور اس کے بعد پرستش کی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ کسی طریقے سے وہ کسی کو یعنی مؤنث کے طور پر کسی کو اگر بٹھاتے اگر ہیں اور اس کی پرستش کی جاتی ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک مسلمان، یہ چند مسلمان اپنی گمراہی کی وجہ سے، جہالت اور نادانی کی وجہ سے، جبکہ ہمارے پاس اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رہنمائی موجود ہے، مثلا نماز پڑھتے وقت ربنا ولک الحمد کہتے ہیں تو اس کا بھی ثبوت حدیث پاک کے اندر موجود ہے، تبھی کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے جملہ کہا تھا اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے۔ اگر سجدے میں جاتے وقت ہمارے ہاتھ رکھنے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، یہ اسی طریقے سے پہلے گھٹنے رکھنا، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکنا، پھر اپنی ناک کو اور پیشانی کو ٹیکنا، یہ بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو شریعت کے اندر کوئی چیز بغیر ثبوت کے ہے ہی نہیں۔ یہ اور اقوام کے اندر ہوتا ہے کہ وہ دیکھا دیکھی دوسروں کا وہ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا اہل ایمان کو نہ کسی تعزیہ بنانے کے اندر دلچسپی اور شرکت کرنا چاہیے، نہ سواریاں بنانے کے اندر، اور اس تعلق سے اگر کوئی اپنی ناسمجھی اور نادانی کی وجہ سے اگر ہمارے پاس اگر آئے کہ اس کا چندہ دیا جائے، اس کا چندہ دیا جائے، ہم کو تعزیہ بنانا ہے، سواری بنانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، لہٰذا اہل ایمان کو اس میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے ایمان والو تم نیکی اور اچھائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں کے اندر کسی کی آپس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو عجیب و غریب بات ہے کہ جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی اعتبار سے نیا سال جب شروع ہوتا ہے، تو اسی 10 11 12 دن کے اندر کہیں پر تعزیے، کہیں پر سواریاں، کہیں پر علم اور کہیں پر
یعنی مٹی کے شیر وغیرہ بنائے جاتے ہیں. خود ہمارے پاس ہمارے شہر کے اندر 300 سال پرانا ایک یادگار کے طور پر مٹی کا شیر بنایا ہوا ہے. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 300 سال پرانا ہے. حیدرآباد میں اگر ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم کو جگہ جگہ پر محلوں کے اندر مٹی کے شیر ہم کو بنے ہوئے ملیں گے اور بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں. تو جبکہ نظر و نیاز اور منت و مراد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور پوری نماز کے اندر جبکہ ہر رکعت کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے سجدے میں، اگر اس وقت اگر وہ یہ کہے کہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن میرا ایک سبحان ربی الاعلیٰ فلاں بزرگ کے لیے ہے، فلاں ولی کے لیے ہے، تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ منہ پر آخرت میں پھینک کر مار دی جائے گی. تو جو کام سراسر شرکیہ عمل سے مشابہت رکھتا ہو، اس لیے کہ اغیار کے پاس بھی مذکر و مؤنث ایسی چیزوں کو بٹھایا جاتا ہے راستوں پر اور روڈوں کے اوپر، اور ان کے پاس جا کر بھی وہی چیزیں مانگی جاتی ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے. اگر مسلمان بھی اگر ایسا ہی کرے تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ لہٰذا ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیا سال شروع ہوا اور ہمارے دامن کے اوپر یہ داغ لگ جائے گناہوں کے اور شرکیہ عمل کے کہ پہلے ہی 10 دنوں کے اندر بعض اہل ایمان نے شرکیہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو حقیقت ہے، سچائی ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. خرافات سے لا یعنی چیزوں سے، لا یعنی باتوں اور کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.